چیف نے اس وقت قرآن جیت کی آیات، احادیث، اقبال کے اشعار اس طریقے سے پڑھے کہ علماء کرام بہت متاثر ہوئے اور بہت زبردست لوگوں نے وہاں گفتگو کی. ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے، جتنے بھی حضرات تھے. اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس بات سے ناراض تھے کہ چیف نے جو گفتگو کی افغانستان کے بارے میں اور ٹی ٹی پی کے بارے میں، ہم اس سے متفق نہیں ہیں. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ خبر ان لوگوں نے پہنچائی وہاں کہ پاکستان کے تمام بڑے علماء کرام افواج کے ساتھ وہ مل گئے ہیں اور انہوں نے اس کی حمایت کی ہے، تو وہاں کابل میں اس پہ مشاورت ہوئی. اچھا، اصولی طور پر جتنی بھی علماء کرام کے فتوے جاری ہوتے ہیں اور جتنے بھی یہاں سے وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کہا جاتا ہے، بی ایل اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خروج ہے، حرام ہے، بغاوت ہے، خوارج ہے، یہ لوگ باغی ہیں. افغان طالبان کے بارے میں کبھی بھی یہاں سے نہیں کہا گیا. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ جب بھی یہاں سے ٹی ٹی پی کے خلاف بیان جاری ہوتا ہے تو تکلیف افغان طالبان کو کیوں ہوتی ہے؟ مجھے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ٹی ٹی پی کا اجلاس ہوتا کہ ہمارے خلاف پاکستان کے تمام علماء اکٹھے ہو گئے، لیکن کابل میں افغان طالبان نے اجلاس کیا اس کے لیے. 4 چیزیں میں تھوڑا بتا دوں افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اس کے حوالے سے. ایک تو ایک مذہبی حکومت ہے اور مذہب کے عنوان سے کوئی بھی بات ہوگی تو اس کو وہ بہت اہمیت دیں گے، چاہے وہ نصیحت ہو، چاہے وہ حمایت ہو، چاہے وہ تنبیہ ہو، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کے ہاں. دوسری بات یہ کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو پہلے تقسیم تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اب گڈ بیڈ اکٹھے ہو گئے ہیں. اس لیے جب ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی یہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے تو افغان طالبان اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے وہ فوراً اس کے اقدام کرتے ہیں، پورا اس کے خلاف بولتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کو انہوں نے متحد کر دیا ہے. اس تشکیل میں بتاؤں گا کہ بلوچستان کی تشکیل میں جو ٹی ٹی پی کی تشکیل ہے اس تشکیل میں ایک بہت بڑا آدمی بی ایل اے کا ہے جو نہ عالم ہے نہ طالب ہے، بالکل ان پڑھ ہے، لیکن ہے وہ خاص ان کا، اور وہی بی ایل اے کے لیے ساری چیزیں لے کر آتا ہے. چوتھی بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی میں یا تو اس میں جو قیادت ہے ان کی، اس میں تو ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے لیے اور تعلقات ہیں ان کے انڈیا سے دوسری جگہوں سے، لیکن جو لڑنے والے لوگ ہیں جو جانے دے رہے ہیں وہ ایک مذہب کے لیے، جہاد کے نام پہ، شریعت کے نام پہ جیسے ان کو بتایا جاتا ہے. اس لیے ان کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ مذہبی لوگ اگر کوئی فتویٰ دیں گے ان کے خلاف تو ظاہر ہے جب کسی بھی عسکری تنظیم کے بعد لڑنے والے ہی نہیں رہیں گے یا وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے تو جنگ کیسے کریں؟